بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، کرۂ ارض پر عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ اور جب بیت اللہ اس جگہ موجود نہیں تھا تو اس وقت اس کی جگہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کس نے اس گھر کو بنایا اور اس کا طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک کتنی دفعہ کعبہ کی تعمیر کی گئی؟ اور ابھی جو موجودہ تعمیر ہے وہ کس شخصیت نے بنائی تھی؟ اور کس بادشاہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ اور یہ بھی کہ کعبہ شریف کے پردوں کو آگ کس نے لگائی تھی؟ محترم ناظرین، خانہ کعبہ کے متعلق تمام معلومات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے، لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ امام زین العابدین سے ایک آدمی نے پوچھا، بیت اللہ کا طواف کب سے ہو رہا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں اطلاع دی تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کی تسبیح و تحلیل کرنے والے ہیں، اور آپ ایسے بشر کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اس پر فرشتوں کو اپنی عرض پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے حالت زاری میں عرش الہی کا 3 دفعہ طواف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمت کرتے ہوئے عرش کے نیچے بیت المعمور بنا کر فرمایا، تم اس کا طواف کیا کرو، اور اس کا ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ طواف کرنے والے دوبارہ نہیں آتے۔ اس کے بعد فرشتوں سے فرمایا، اب تم جاؤ، اس کی مثل اور مقدار کے مطابق زمین پر میرا گھر بناؤ۔ اس طرح سب سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ محترم ناظرین، فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا اور ان کے پاؤں زمین پر تھے، اور ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے کشتی کی طرح لرزتے اور کانپتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ تک کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، مجھے فرشتوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، تم اپنے فعل کی بدولت ان کی آواز سننے سے محروم ہوئے ہو۔ پھر کہا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے گرد طواف کرو اور مجھے یاد کرو، جس طرح فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں یہ کام کیسے سر انجام دے سکتا ہوں، کیونکہ نہ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور نہ میں اتنا قوی ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں مغرب کی طرف لے گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جس کسی باغ پر سے گزر ہوتا اور وہ انہیں اچھا لگتا تو وہ کہتے، مجھے اس جگہ چھوڑ دو، مگر فرشتوں نے کہا، تمہاری جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ راستے میں جس مقام پر آدم علیہ السلام ٹھہرے ان جگہوں پر آبادیاں بنتی چلی گئیں، اور جس مقام کو چھوڑ دیا وہ سب جنگل و بیابان ہو گئے۔ پس آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی تھی: طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ جودی۔ بنیاد میں جبل حراکہ پتھر کا استعمال کیا۔ اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو فرشتے انہیں میدان عرفات کی طرف لے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مقامات حج دکھائے، جہاں آج بھی لوگ مناسک حج ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد انہیں واپس مکہ لایا گیا۔ پھر انہوں نے 1 ہفتہ تک بیت اللہ کا طواف کیا اور سرزمین ہند کی طرف لوٹ آئے، اور بوز نامی پہاڑی پر آپ کی وفات ہوئی۔ محترم ناظرین، وقت گزرتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور فرمایا، مگر قوم نوح نے پیغمبر خدا کی بات کی طرف توجہ نہ کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفان میں غرق کر دیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف ایک دفعہ پھر منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبل ابو قیس جو کہ کعبہ شریف کے قریب تھا اس میں حفاظت کے ساتھ رکھ لیا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد عین خانہ کعبہ کے اوپر سرخ رنگ کا ٹیلا نمودار ہو گیا تھا جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے گرد طواف کرنے لگی، جس کی بدولت لوگوں کو علم ہو گیا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں غائب ہو چکی تھی اور جو بھی آدمی وہاں آ کر دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں کو یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر موجود ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یوں ہی رہا۔ محترم ناظرین، تیسری مرتبہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، وہ اس طرح کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 برس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند سے نوازا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ محترم ناظرین، یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑ آئے تھے۔ محترم ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ملا تو آپ مکہ مکرمہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جو حکم ہے اس کی تعمیل کیجیے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ دونوں مل کر میرے گھر کو طواف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھو۔ دونوں باپ بیٹا اس مقام پر چلے گئے جہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتلانے پر جھونپڑی بنائی ہوئی تھی۔ دونوں کو بیت اللہ کی بنیادوں کی خبر نہ تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جسے کہتے ہیں کہ اس نے بیت اللہ کی جگہ پر جھاڑو دیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادیں نظر آنے لگی، اور دونوں باپ بیٹا بنیادیں کھودنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر انہوں نے پہلی بنیاد پر ہی کعبہ کی بنیاد رکھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کا کام کرتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر انہیں دیتے تھے، اور دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی، اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، جب دیواریں بلند ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے سے قاصر ہو گئے تو ایک پتھر نیچے رکھ کر تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام انتہائی پسند آیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جتنا ابراہیم علیہ السلام نے اونچا ہونا ہوتا یہ پتھر اتنا ہی اونچا ہو جاتا تھا، اور جب نیچے اترنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیچے ہو جاتا تھا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے کا کام اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ بعد میں آنے والے اہل ایمان اور دوسروں کے لیے یادگار بنے رہیں۔ محترم ناظرین، اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر 5 پہاڑوں کے پتھروں سے کی تھی، طور سینا، طور جبل، لبنان، جبل جودی اور جبل ہیرا۔ یہ وہی 5 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں کے پتھروں سے جناب آدم علیہ السلام نے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام تلاش کرنے کے باوجود ایسا پتھر تلاش نہ کر سکے، لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پوچھا، ابا جان، یہ پتھر کہاں سے آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسے وہ لایا ہے جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر لائے ہیں۔
محترم ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی جو تعمیر کی تھی اس کی چھت نہیں تھی، اس کا دروازہ زمینی سطح کے برابر تھا۔ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ ہو جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ دور جاہلیت اور دورہ اسلام میں یہ کتنی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ محترم ناظرین، حجر اسود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اس کی فضیلت پہلے سے تھی، مگر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تو اس کی عظمت و قدر کا اظہار ہر سو ہو گیا۔ بلکہ ایک دفعہ جناب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے حجر اسود، عمر نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے لایا گیا ہے، عمر نے تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ تجھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا۔ تو محترم ناظرین، چوتھی مرتبہ تعمیر کعبہ قریش مکہ نے اس لیے کی تھی کہ ایک عورت نے کعبہ کو دھونی دینی چاہی تو ایک شرارہ غلاف کعبہ پر گر گیا، جس کی وجہ سے ہر طرف آگ ہی آگ ہو گئی اور ہر سمت سے پھٹ کر کمزور ہو گیا، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد مکہ مکرمہ میں سیلاب امڑ آیا، جس سے حفاظت کے لیے اہل مکہ نے حفاظتی بند بھی بنایا ہوا تھا، مگر سیلاب اس قدر زور کا تھا کہ بند بھی ٹوٹ گیا اور سیلاب کا پانی حرم کعبہ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور دیواریں منہدم ہونے لگیں۔ اب کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر یہاں پر ایک مسئلہ درپیش تھا کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جس میں لوگ کعبہ کے لیے لائے گئے نذرانے ڈال دیتے تھے۔ اس کنویں کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک چور نے اس خزانے کو چرانے کی کوشش کی، مگر وہ اسی کنویں میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ جو ایک اژدہا کی مانند تھا اس کو تعینات کر دیا، جو کہ ہر وقت کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ اس کے ڈر سے اس کے قریب نہ جاتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک پرندے کو بھیجا اور وہ پرندہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ اب قریش مکہ خوش ہو گئے کہ ہمارے اس اقدام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ اب کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے۔ کعبہ کی تعمیر میں تمام قریشی قبائل نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ پتھر جمع کیے، جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبارک گردن پر پتھر رکھ کر ڈھوتے رہے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ جب عمارت حجر اسود تک اونچی ہو گئی تو ان میں حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ جھگڑا اس نوبت تک پہنچ گیا کہ تمام قبائل نے ایک دوسرے پر تلواریں سونپ لی۔ 4-5 دن اسی طرح جھگڑے میں گزر گئے۔ اس وقت قریش میں سب سے بزرگ شخص مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھے۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ وہی کرے گا۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب کہنے لگے یہ امانت دار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صورتحال دیکھی تو فرمایا میرے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا ہر قبیلہ اس کپڑے کے کونے کو پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب سب اصل جگہ پر پہنچے جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے مسئلہ کو امن و محبت کے ساتھ حل فرما دیا۔ محترم ناظرین، 23 سال گزرنے کے بعد ایک دفعہ پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ نامزد کیا، مگر یزید ملعون نے انہیں موتی و فرما برداری کرنے کے لیے حسین بن عمیر کی سپہ سالاری میں ایک بھاری لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا اور جنگ و جدال کا سلسلہ شروع کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کوہ ابو قیس پر منجیق نصب کر کے اس گھر پر آتش گیر مادے پھینکنے شروع کر دیے۔ چنانچہ آتش بازی کی وجہ سے بیت اللہ شریف کا غلاف اور رکن یمانی نظر آتش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دن استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوا دیا اور نئی تعمیر انہی بنیادوں پر کروائی گئی۔ آپ نے کعبہ کی تعمیر چونے سے کروائی جو یمن سے منگوایا گیا تھا۔
آپ تعمیر سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کے اندر مشک بھروا دیا اور دیواروں کو باہر کی جانب سے مشک سے لیپ دلوا دیا اور کٹان مصری کا غلاف چڑھوا دیا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ذبح کی گئی تھیں۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے قریش ننگے پاؤں مسجد عائشہ پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابراہیمی تعمیر پر تعمیر کی سعادت بخشی ہے۔ اس 5ویں مرتبہ تعمیر کعبہ کا شرف انہی کو ملا ہے۔ محترم ناظرین، 6ٹھی مرتبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان انگلی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ نشہ اقتدار کی وجہ سے اس کی طبیعت میں حوث ملک گیری اس قدر پیدا ہو گئی تھی کہ اسے اپنے ملک پر صبر نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا اور سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطیع کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ محترم ناظرین، حجاج بن یوسف نے پہنچ کر محاصرہ کر لیا اور بیت اللہ شریف پر گولہ باری شروع کر دی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں خستہ حال کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سال خانہ کعبہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کے ارادے سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے۔ مکہ کی صورتحال دیکھ کر انہوں نے حجاج کو پیغام بھیجا کہ بندہ خدا دور دراز سے آنے والے لوگوں کا کچھ خیال کر۔ محترم ناظرین، حجاج نے ان کی بات مان لی اور گولہ بازی بند کر دی۔ محترم ناظرین، حج کی ادائیگی کے بعد حجاج بن یوسف نے تعمیر کعبہ کی غرض سے مکہ مکرمہ کو خالی کروا دیا اور تعمیر کا کام شروع کروا دیا۔ خانہ کعبہ کی ہر چیز ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنوائی ہوئی تھی۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد بن عبداللہ قسوی کو 36,000 دینار بھیجے تو اس نے کعبے کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ محترم ناظرین، مرید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ تھے جس نے بیت اللہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ محترم ناظرین، 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلاطین آل عثمان سے سلطان مراد رابع ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ کعبہ میں سیلاب کے باعث کعبہ کی شامی اور غربی دیوار اور چھت کا کچھ حصہ گر گیا تھا۔ سلطان مراد نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور اس کی تعمیر 1040 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ جس طرح حجاج نے بنوائی تھی اسی طرز پر سلطان مراد نے بنوائی۔ محترم ناظرین، ہارون الرشید نے اپنے زمانہ میں حضرت امام مالک سے فتویٰ دریافت کیا کہ میں خانہ کعبہ کو کلی طور پر منہدم کر کے اثر 9 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادوں پر تعمیر کر سکتا ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بالکل نہیں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب بادشاہوں کا کھلونا نہیں ہے کہ جب چاہا مسمار کر دیا اور جب چاہا اس کو تعمیر کر لیا۔ اب قرب قیامت تک یوں ہی محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، یاجوج مجوج کے خروج کے بعد ایک شکی القلب حبشی اس کی دیواروں پر حملہ آور ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی اس پر حملہ آور ہوگا اور خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی حقائق پر مبنی کچھ خانہ کعبہ کے متعلق اہم معلومات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنے گھر کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔